جی اب رخ کرتے ہیں سبزہ زار بی بلاک لاہور کا۔ یہاں پر ہمارے سینئر رپورٹر گریٹ نیوز نادر حسین قادری کی رپورٹ کے مطابق آج الہدا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زار بی بلاک لاہور میں میٹرک کے سالانہ امتحان میں اعلیٰ پوزیشن لینے والی طلبہ اور ان کے والدین کو پرنسپل حافظ مہر محمد الیاس نے اسکول بلا کر ان کی حوصلہ افزائی کی اور جشن آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی۔ مزید دیکھتے ہیں سینئر رپورٹر نادر حسین قادری کی یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الہدا انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن سبزہ زار بی بلاک میں موجود ہیں۔ یہاں پر دو پروگرام ہیں، ایک پروگرام ہے جشن آزادی کے حوالے سے، دوسرا پروگرام ہے جو اس کو پرانی روایت کے حوالے کو دیکھا جائے تو یہ کافی عرصہ سے یہ اسکول بچوں کو جو بچے ہیں وہ اچھی پوزیشن لے رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی 4-5 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اچھے نمبر لیے ہیں اور اپنے اسکول کا نام روشن کیا ہے۔ آج ہم پہلے نمبر پہ تو یہ ہمارا جو پہلا پروگرام ہے جو بچیوں کے حوالے سے جنہوں نے جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح محنت کی ہے۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ امر ضیاء۔ امر ضیاء جی، امر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو آپ کا تعلیمی شیڈول تھا وہ کیسے تھا؟ آج کل جو بچی ہیں وہ انٹرنیٹ موبائل یوز کرتی ہیں۔ ہمارا پیغام میں یہ دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کس طرح انہوں نے مینیج کیا ہے، کس طرح انہوں نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ جی بیٹا آپ کے نمبر کتنے ہیں؟ میری 1135۔ آپ بتائیں کہ کس طرح آپ نے یہ محنت کی ہے؟ بس اچھے نمبر لینے کی کوشش کی اور اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کی، اور جہاں تک موبائل کی بات تو اس کو دیکھا بھی اور پڑھائی کے لیے بھی یوز کیا۔ کس طرح موبائل دیکھا؟ کتنے ٹائم موبائل دیکھا اور کتنا ٹائم آپ نے پڑھائی کی ہے؟ پتہ نہیں، فکس شیڈیول نہیں ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اور لیکن موبائل کو پڑھائی کے لیے یوز کرنا چاہیے، مطلب اس کے اوپر لیکچرز بھی مل جاتے ہیں، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں اس کا۔ یہ بچی کا پیغام ہے کہ جی اگر آپ نے موبائل دیکھنا ہے تو ایسا دیکھیں کہ جس میں آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی معلومات ملے اور اس کا فائدہ ہو۔ ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام ضیاء اللہ۔ ضیاء صاحب بتائیں گے کہ آپ کس طرح اپنے بچی نے آپ ماشاء اتنے نمبر لیے؟ پہلے نمبر تو آپ کو مبارک ہو، دوسرا یہ کہ بتائیں کہ بچی کا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا تاکہ عوام کو پتہ چلے وہ بھی اس سے فائدہ مند ہوں۔ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس انسٹیٹیوٹ کا اور اس کے اساتذہ کرام کا، خاص طور پہ الیاس صاحب کا، جن کی محنت کی وجہ سے والدین کی بھی محنت رہتی ہے، بچے کی اپنی محنت بھی ہے، لیکن اساتذہ کی رہنمائی بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے بچے کی طرف موٹیویشن بنتی ہے۔ بچے نے ایجوکیشن میں، میرا تو یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جس طرح الیاس صاحب نے بہت اچھا فرمایا کہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ٹائم زیادہ دیں پڑھائی کو اور اپنی پریورٹی کے اوپر پڑھائی کو رکھیں۔ باقی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، اس کے بغیر بھی نہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بھی، لیکن پڑھائی آپ کی پریورٹی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کی محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ بندہ پیپر کے ٹائم بھول جاتا ہے، تو اگر اللہ کی مدد رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ یہ تھے بچی کے والد صاحب تھے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ دوسری پوزیشن ہولڈر مناہل ارشاد، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بیٹا کتنے نمبر ہیں آپ کے؟ 1125۔ 1125 جی آپ بتائیں کہ کس طرح آپ نے محنت کی ہے اور کیسے آپ نے اتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ اللہ پاک کی وجہ سے، اللہ پاک کی مدد تھی ساتھ، اور ٹیچرز الحمدللہ بہت اچھے تھے جن کی وجہ سے اتنے اچھے نمبر آ گئے ہیں، اور باقی پیرنٹس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے بس۔ ساتھ ان کے والد صاحب موجود ہیں جی، ان سے پوچھتے ہیں کہ بچی کے پڑھنے کا شیڈول کیا تھا۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی اس کا پڑھنے کا شیڈول یہ تھا کہ ایک تو سب سے بڑی بات الحمدللہ پہلے تو ان ٹیچرز کا کہ انہوں نے الحمدللہ جس طرح واقعی محنت کرنی چاہیے تھی، حق ہے جس طرح محنت کرنا، ویسے انہوں نے محنت کروائی۔ اور میں تو بلکہ دوسرے اپنے جو لوگ ملنے والے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی اگر کروانا ہے تو یہاں ایڈمیشن کروائے۔ یہ اصل میں ذہنی طور پہ ٹینشن لے کے یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ کہ بھئی بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کو کیئر کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو باقی اوورآل الحمدللہ یہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے مطابق الحمدللہ پڑھا کرتی تھی اور کوشش کی اس نے الحمدللہ، اور اللہ نے مدد کی، الحمدللہ کامیابی ہو گئی۔ اوکے، یہ تھے دوسرے بچے منال کے والد صاحب، ان کا اپنے ویو سنے ہیں۔ یہ جو تیسری پوزیشن ہولڈر ہے لائبہ شراز، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی لائبہ بیٹا کتنے نمبر آئے ہیں آپ کے؟ 1120۔ 1120 یہ کس طرح پڑھا آپ نے؟ شیڈول بتائیں گی آپ؟ ٹیچرز نے پڑھایا، اس سے محنت کی، جیسے انہوں نے بتایا ان کی بات پہ عمل کیا اور پڑھ کے۔ موبائل دیکھتی ہیں آپ؟ جی کتنا دیکھتی ہیں؟ دو تین گھنٹے اتنا۔ 2-3 گھنٹے دیکھتی ہو؟ چلیں، یہ ساتھ ہی ان کی والدہ صاحبہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی بچی کے متعلق وہ جو جس طرح اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اس کے متعلق وہ کیا کہتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس ادارے کا جنہوں نے محنت کی ہے بچی پہ، اور بچی نے اپنی خود بہت محنت کی ہے، تو اس طرح سے کامیابی سے حاصل ہوئی ہے۔ پھر
جی یہ تھی لہبہ کی والدہ صاحبہ تھی. چوتھی بچی جو چوتھی پوزیشن لی ہے یہ ہے منہال جبار صاحب ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا جو ایجوکیشن کا شیڈول یا پڑھائی کا شیڈول وہ کیسا تھا. جی بیٹا. بہت اچھا تھا اور ٹیچرس نے بہت گائیڈ کیا اور اپنی بھی محنت تھی، پیرنٹس کی بھی تھی، تو اس وجہ سے بہت اچھے مارکس آ گئے. اچھا آپ بھی موبائل دیکھتی ہیں کہ نہیں، اور دیکھتی کتنا دیکھتی ہیں؟ دیکھتی ہوں جب ٹائم مل جائے. یہ جو موبائل کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو آج کل بچے ہیں نا والدین جو بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں اور بچپن سے آتے ہیں جلدی بڑے جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ آتی نہیں جاتی. اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ موبائل کے حوالے سے بات کی جائے تاکہ جو آنے والے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے والدین کو پتہ ہو کہ بچوں کو موبائل دینا یا نہیں دینا اور کس مقصد کے لیے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ساتھ منال جبار صاحب بچی کے والد موجود ہیں جبار صاحب. ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موبائل کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ضرورت ہے تو اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ آنکھوں پہ بھی اس کا نقصان ہے، بندے کی صحت پر بھی، کام کے لیے پڑھائی کے لیے کوئی ضروری ہے تو اس کو دیکھیں، ورنہ یہ فضول چیز. اور بچی کے بارے میں جو بچے نے اتنے نمبر لیے ہیں آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ میں ان جتنی بھی جو بچی ہیں پہلے بھی گئی ہیں، یہ بھی میری نظر میں اسی طرح جیسے یہ، لیکن ان کا تو مجھے خیر نہیں پتہ. اس بیٹی کا میں تھوڑا پڑھا ہوں لیکن اس کی خود کی محنت ہے. نماز بھی یہ پڑھتی ہے لیکن اس کی خود کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو کامیاب کیا، میں سب کی طرف سے خوش ہوں. یہ تھے منال جبار کے والد تھے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. یہ جو الہدیٰ اسکول کی 5ویں پوزیشن ہولڈر ہے عائشہ شہاد، ان سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کس طرح اتنی محنت کر کے اتنے نمبر لیے ہیں اور کیسی محنت کی ہے آپ نے. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں اپنا شیڈول بتائیں نا، کس طرح محنت کی، کس طرح پڑھتی رہی ہیں آپ کو، کتنا موبائل دیکھتی رہی ہیں، یہ ساری باتیں بتانی بیٹا آپ نے. شیڈیول ایسا تھا کہ مطلب جیسے اسکول میں پڑھاتے تو وہ گھر جا کے بھی پڑھنا ہوتا تھا. اکیڈمی والا کام ہوتا تھا وہ اکیڈمی میں کرنا ہوتا تھا. سارا کچھ جو کام ملتا تھا وہ کرنا ہوتا تھا. ٹیسٹ آتے تھے تو ٹیسٹ میں بھی سارا کچھ کرنا ہوتا تھا. اور جب جو فری ٹائم ہوتا تھا وہ سارا ٹائم مطلب فون وغیرہ دیکھنا ہوتا تھا. یہ دیکھیں جی بچے کہتے ہیں میں موبائل بھی دیکھا ہے، پڑھائی بھی کی ہے. اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولا. ساتھ ان کی والدہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے جو ماشاءاللہ اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. جی بھائی. بہت خوشی ہوئی ہے اس کے، ماشاءاللہ اس نے بہت اچھے نمبر لیا. امید بھی تھی، اچھا پڑھتی ہے نا، ہاں اس لیے مجھے اچھا تھا، امید تھی کہ اچھے نمبر لے گی. ہاں لیکن اس نے موبائل بھی بہت یوز کیا کیونکہ موبائل کی بات بہت آ رہی ہے. اسکول کے ٹیچر کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ان کی جو بچے اسکول کے جو ٹیچروں نے محنت کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں کافی محنت کروائی ہے انہوں نے، اچھا صحیح ان کو پڑھایا ہے. میں بھی جانے کے ان کے پاس آتی رہتی تھی، جو ان سے شکایت ہوتی تھی. ویسے تو اس سے شکایت نہیں ہوتی تھی، ماشاءاللہ اچھا ہی کہتی تھی سب ٹیچر نے، بہت اچھا انہوں نے پڑھایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو موبائل دیکھنا چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں نہیں دیکھنا چاہیے لیکن بچے مانتے نہیں ہیں. جی بچے مانتے نہیں ہیں. جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ الہدیٰ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زار نے پچھلے سال کے جو امتحانات میں اس اسکول کے طالب علم نے لاہور بورڈ میں 30ویں پوزیشن لی تھی. اسی طرح اس سال بھی اس اسکول کی 4 بچیاں ہیں جنہوں نے 1st 2nd 3rd 4th اور ایک بچی 5ویں نمبر پہ آئی ہے جنہوں نے بڑے اچھے مارکس لیے ہیں، اور یہ اسکول کے لیے بڑے فخر کی بات ہے.